الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ امہات المؤمنین کا سلسلہ چل رہا تھا، اس میں ایک نام آتا ہے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پچھلے جو ہم نے بیان کیا تھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے خواتین کو، چاہے وہ بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، والدہ ہو، یہ بتایا کرے کہ ہمارے صحابیات خاص طور پر امہات المؤمنین وہ کس طرح زندگی گزارتی تھی، سنتوں پر عمل کیسے کرتی تھی، قرآن پر عمل کیسے کرتی تھی۔ تو ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور صحابی ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے، اور امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے رملہ۔ کیا نام ہے؟ رملہ۔ لیکن اس کی ایک بیٹی ہے حبیبہ، تو اس کی وجہ سے اس کی کنیت پڑ گئی ام حبیبہ، یعنی حبیبہ کی ماں۔ اور جو ام حبیبہ کی والدہ ہے صفیہ بنت ابو العاص، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلاف بہت لڑے، سردارانی میں سے شمار ہوتے تھے مکہ، اور بہت دیر سے ایمان لائے۔ لیکن حضرت ام حبیبہ اور اس کا شوہر عبید اللہ بن جحش، یہ دونوں ابتدائی زمانہ میں اسلام لائے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو لوگ
ابتدائی زمانہ میں اسلام لائے، ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں تکالیف آئی، تو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم تھا، تو یہ دونوں بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، میاں بیوی۔ وہاں پر جا کر جو اس کا شوہر ہے وہ نصرانی ہو گیا، یعنی مرتد ہو گیا، اور اکیلا وہ مرتد نہیں ہوا بلکہ ساتھ ساتھ اس کو بھی نصرانی بنانے کی اور بننے کی کوشش کرتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، لیکن اس نے بھی صبر، استقامت اور یہ ساری تکالیف جھیل لی، لیکن یہ مرتد نہیں ہوئی، انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ اب اسی حالت میں، یعنی ارتداد کی حالت میں، جو ام حبیبہ کا شوہر ہے عبید اللہ بن جحش، وہ انتقال کر گئے۔ جب وہ انتقال کر گئے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عدت ہے وہ گزر گئی، 4 مہینے 10 دن۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نجاشی بادشاہ تھا اس کی طرف پیغام بھیجا ام حبیبہ کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ تو نجاشی بادشاہ کی ایک باندی تھی، اس نے اس باندی کو کہا کہ اس طرح نکاح کا پیغام آیا ہے، آپ ام حبیبہ کو یہ پیغام دے۔ وہ باندی چلی، اس نے کہا کہ اس طرح آپ کو نکاح کا پیغام آیا ہے۔ تو ام حبیبہ نے خوشی سے وہ پیغام قبول بھی کیا، اور اس باندی کو 2 سونے کے کنگن اور چاندی اور بھی زیورات وہ بھی دے دیے خوشی میں۔ اب جب واپس یہ پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا کہ انہوں نے یہ نکاح کا پیغام قبول کر لیا، تو ایک وکیل مقرر ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور ایک وکیل اس کی طرف سے، جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قریب عزیز خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنا نکاح کا وکیل بنایا۔ میں نے آپ کو بتایا 2 کنگن اور 2 انگوٹی بھی تھی، 2 انگوٹی اور بھی زیورات۔ اور نجاشی بادشاہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے، اپنے محل میں بلایا اور خود نکاح کا خطبہ پڑھا، نکاح کا خطبہ خود پڑھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایجاب کر لیا اس نجاشی بادشاہ نے۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کون وکیل تھا؟ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے وہ نکاح قبول کر لیا۔ نجاشی بادشاہ نے اپنی طرف سے مہر مقرر کیا 400 درہم، کتنے؟ اور پھر اپنی طرف سے وہ درہم ادا بھی کیے ام حبیبہ کو۔ تو جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ 400 درہم مہر دے دیے تو اس نے 50 دینار اس میں سے بھی نکال کے وہ جو باندی جو خوشخبری لے کر آئی تھی اس کو دے دیے خوشی میں۔ لیکن اس باندی نے وہ واپس کر دیے، اور پہلے جو انگوٹھے زیورات وہ بھی واپس کر دیے، اور یہ حکم تھا اس نجاشی بادشاہ کا
اس باندی کو کہ آپ واپس کریں، اور جتنا بھی ان کا تھا وہ اپنی طرف سے لے لیے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ واپس کر رہی تھی باندی، تو وہ نہیں لینا چاہ رہی تھی، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے، اور اس حکم سے میں عدولی۔ اب نکاح کا پروگرام ہو گیا، تقریب ہو گیا، سب صحابہ اٹھ کے جانے لگے، جس طرح ہماری مسجدوں میں جب کوئی نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد اٹھتے ہیں تو کوئی آواز دے دیتا ہے کیا بھی بیٹھو، وہ جو کھجور وغیرہ پھینکتے ہیں اور پھر تقسیم کرتے ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے صحابہ کو بٹھایا اور اپنی طرف سے کھانے کا پروگرام بھی کیا، تمام صحابہ کو کھانا کھلایا، اور یہ بھی کہا کہ نکاح کے موقع پہ کھانا کھلانا یہ تمام انبیاء کا سنت ہے، یہ تمام انبیاء کا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں کہ کون سی ہجری میں یہ نکاح ہوا، لیکن جو راجح اور صحیح قول علماء نے لکھا ہے وہ سن 6 ہجری ہے، سن 6 ہجری میں یہ نکاح۔ اب یہاں پر ایک اور بھی مورخین نے، بعضوں نے کہا ہے کہ ابو سفیان مسلمان ہوئے تھے اس کے بعد ہی نکاح ہوئی، لیکن اکثر مفسرین نے اس قول کو رد کیا ہے۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان اس کو پتہ چلا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو، تو اس نے کچھ جملے کہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان اور عظمت کے بارے میں۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے۔ اور یہ نکاح کہاں پر ہوا؟ حبشہ میں، اور ابو سفیان کے اسلام لانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اور ایک اور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ لوگوں نے یہ مشہور واقعہ سنا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو سفیان تشریف لائے ام حبیبہ کے گھر، تو وہ بیٹھ رہے تھے تو ام حبیبہ نے وہ بستر ہٹایا، تو ابو سفیان نے پوچھا کہ میں اس بسترے کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ آپ مشرک ہیں، آپ اس بسترے کے لائق نہیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ام حبیبہ کا جو نکاح ہے وہ ابو سفیان کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بہرحال فضائل بہت ہے، سب سے بڑی فضیلت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نکاح کا پیغام بھیجا ہے، خود نکاح کا پیغام۔ اور دوسرا یہ کہ اولین اسلام لانے والوں میں سے ام حبیبہ شامل ہے۔ اور اس وجہ سے بہت سے تکالیف، مصیبتیں، مشکلات برداشت کرنا، یہ بھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ بڑے بڑے طاقت اور پالوان وہ بھی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے تھے، جس طرح خود اس کا جو شوہر ہے وہ بھی مرتد ہو گیا تھا، لیکن یہ خاتون ہو کر اللہ نے بہت بڑا حوصلہ دیا تھا، بہت صبر، تمام مشکلات، مصیبتیں جھیل لی، لیکن اسلام اور دین اسلام کو اس پر ثابت قدم رہی۔ پھر یہ جو کہنا ابو سفیان کو
کہ یہ جو بستر ہے آپ اس کے لائق نہیں ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور بہت زیادہ عمل کرنے والی تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر بہت زیادہ عمل کرنے والی تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہے کہ دخلت علی ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی ابوہا ابو سفیان ابن حرب. لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت زینب بن ابی سلمہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ان کی خدمت میں حاضر ہوئی. جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، پھر وفات ہوئی، تو پھر اس کی بیٹی کے ہاں تشریف لے گئی وہ. اور مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ 3 دن ہو چکے تھے وفات کے، 3 دن کے بعد گئی تھی. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوشبو جو زعفران وغیرہ سے بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر وہ سرخ اور پیلا رنگ بھی ملایا جاتا ہے، وہ منگائی اور اپنے یہ رخساروں پر لگائی اور فرمایا مجھے خوشبو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ لگا کے نا اس کے بعد کہا کہ مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت ہو نہیں ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. ابھی میں نے کہا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر بہت زیادہ عمل کرنے والی ہے، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی صاحب ایمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی بھی میت کا 3 دن سے زیادہ سوگ بنائے. البتہ شوہر جب فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ بیوی جو خاتون ہے، بیوہ ہے، وہ سوگ منا سکتی ہے. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے اس لیے یہ لگائی تاکہ میں بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منانے والوں میں شمار نہ ہوں. اور وہ میرے شوہر تو وہ میرے والد ہیں. اب اگر کوئی شوہر ہو پھر بھی، لیکن کسی اور خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ کیا کرے. اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں تو پھر سالوں سال چلتے ہیں. ایک آپ لوگوں نے یہ روایت بار بار سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں بہت خوبصورت محل بنا دیتا ہے. 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد. کتنے ہو گئی؟ ظہر کے بعد 2 رکعت، تو کتنے ہو گئی؟ 12. یہ روایت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعت ظہر کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد، ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعت فجر سے. اور الحمدللہ یہ ساری رکعت ہم پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو اللہ رب العزت ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے جنت میں ایک خوبصورت محل بنایا جاتا ہے.
سنتوں کا بہت اہتمام کرنے والی تھی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، فرماتی ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وفات کے وقت مجھے بلایا، یعنی جب پتہ چلا کہ اب میں فوت ہونے والی ہوں، یا بعضی لوگوں کے ایسے محسوس ہوتا ہے، ان کا دل زیادہ دھڑک کہتی یار اللہ معاف کرے یہ میرے کوئی آخری وقت نہ ہو، تو اس طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ یہ میرا آخری وقت چل رہا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے بلایا اور کیا کہا کہ ہم تو آپس میں سوکنے ہیں، ہم تو آپس میں کیا ہے، تو بعضی واقعات ایسے پیش آئے ہوئے ہوں گے کہ جو سوتنوں کے آپس میں پیش آتے ہیں، کوئی اونچ نیچ کمی بیشی ہوئی ہوگی، تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کرنا، اگر میری طرف سے اس طرح کوئی بات یا کوئی کام یا کوئی عمل سرزد ہوا ہے تو میں معافی مانگتی ہوں مجھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف، تو پھر اس نے کہا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے، میرے لیے کیا کرے، مغفرت کی دعا کرے، تو میں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، میں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کوتاہیوں کا یا جو بھی معافی تلافی کی، تو میں نے بھی کہا کہ مجھے بھی معاف کر دے، مجھے بھی کیا کر دے، معاف کر دے، اور ہم دونوں نے اس طرح معافی تلافی کی۔ جو ہم صحاح ستہ کی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، متعدد کتابوں میں متعدد احادیث ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے، اور نقل کرنے والوں میں اس کا بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صحابہ اور تابعین شامل ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سن وفات ہے، بعضوں نے کچھ لکھا ہے، بعضوں نے کچھ لکھا ہے، جو راجح قول ہے اور تمام مورخین نے اس پہ اتفاق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سن وفات ہے وہ 44 ہجری ہے، 44 ہجری، اور امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کی وفات ہوئی، اور مدینہ طیبہ میں دفن کی گئی، مدینہ طیبہ میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آج کون سا رجب ہے؟ تو یہ 27 رجب کو، 26 رجب اور 27 رجب کی رات، اس کو کہتے ہیں شب معراج، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آرج یعرج اعراجا، اس کا مطلب ہے اوپر چڑھنا، اور ایک ہے اسراء، اسراء سیدھا چلنا یا زمین پر چلنا، تو اسی رات 2 سفر ہے جو قرآن مجید سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یا اسرا کا لفظ آیا ہے، تو مسجد حرام سے جو مسجد اقصی تک کا سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اب یہ اسرا کیوں کہا جاتا ہے؟ جو دن کا سفر ہے اس کو تو سفر ہی کہا جاتا ہے، جو رات کا سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، تو یہ رات کو یہ سفر ہوا۔ اور پھر جو بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی طرف جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معراج کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کے تک۔ تو شروع ہی کس سے کیا؟ سبحان، پاک۔ کیوں؟ پتہ تھا کہ لوگ کہیں گے سفر نہیں ہوا، لوگ کہیں گے کیسے ہوا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو شروع ہی کر دیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاکی ہے اس ذات کے لیے، اسرا جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو۔ اب بعبدہ اپنے بندے کو، بندہ اس کو کہتے ہیں جو جسم اور روح دونوں ہو، جس میں روح نہ ہو اس کو کوئی بندہ نہیں کہتا، اس کو کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے، اور اگر علیحدہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ روح ہے، اس کو کوئی جسم ساتھ نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ پتہ تھا اللہ رب العزت کو کہ لوگ کہیں گے یہ جسمانی سفر نہیں ہے، یہ روحانی سفر ہے۔ جس طرح ہم خواب دیکھتے ہیں، ہم خواب میں ادھر لیٹے ہوتے ہیں، ہم کراچی میں گھوم رہے ہوتے، تو بعضوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ عالم خواب میں ہے، تو بعبدہ عبد کہا کہ جسم مع روح دونوں۔ اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، بہت سے علماء کو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سب سے افضل عبادت جو تحفہ ہے، جو کلام ہوا، جب کوئی بندہ کسی بندے کے پاس جاتا ہے تو کوئی گفٹ لے جاتا ہے، وہ بھی جب وہاں سے رخصت ہوتا ہے تو کوئی دے کر رخصت کرتا ہے۔ ایک تو ہمارے والے محاورہ نا، ہمارا وہ جی ایم کبھی کبھار کہتے ہیں آئے ہو کیا لے کر آئے ہو، جاؤ گے کیا دے کر جاؤ گے، وہ جملہ بھی میں نے اس سے سیکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پاس جب ملاقات، کیا لے کر آئے ہو، تو التحیۃ للہ والصلوات والطیبات، سارے بدنی مالی عبادات للہ، کس کے لیے ہے؟ آگے کیا ہے؟ اور السلام علیکہ، تو اللہ کی طرف سے سلامتی ہو آپ کی طرف۔ اور آگے پھر کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سلامتی ہمارے سب کے اوپر اور تمام صالحین کے اوپر۔ اب جو یہاں مسجد میں آئے یا کسی بھی مسجد میں گئے جمعے کی نماز کے لیے، وہ بدکار ہے یا نیکوکار ہے؟ تو اس دعا میں ہم سب شامل ہیں، اس دعا میں ہم کیا ہے؟ سب شامل ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی، جہنم کی بھی سیر کرائی گئی، اور بہت سے وہ آپ نے وہ واقعات سنے کہ اکثر وہاں پر جو خواتین تھی وہ یہ جو چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس وجہ سے عذاب ان کو ہو رہا تھا۔ لیکن جو نماز ہے یہ تحفے میں دے گئی، تو 50 نمازیں دی گئی۔ کتنی؟ 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ تو پھر میں کہتا کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں کیا کام کروں، یا میں کام کروں یا میں نماز پڑھوں، اس طرح ہر کوئی کہتا۔
کہ میں یا تو نماز پڑھوں یا کیا کروں، کام کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ کم کراؤ، یہ بہت زیادہ ہے، آپ کی امت مشقت اور مشکلات میں پڑ جائیں گے، وہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ گئے تو 5 کم کرتے رہے، آخری مرتبہ جب واپس آئے، ہاں کتنی ہو گئی؟ 5۔ کتنی ہو گئی؟ 5۔ واپس چلے جاؤ، اس کو بھی کم کرو، واپس چلے جاؤ، اس کو بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ، اب مجھے بہت حیا ہے، اب میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ 5 نمازیں وتر سمیت چیز نمازیں، وہ عشاء کی تابع ہے تو اس لیے 5 ہم شمار کرتے ہیں۔ تو یہ 5 نمازیں تحفے میں دی گئی، اور تحفہ کس نے دیا؟ آج کل ہمیں کوئی تحفہ دے، وہ کوئی بھی چیز ہو، ہم اوپر لگا لیتے ہیں، ٹیبل پہ رکھ لیتے ہیں، وہ فلاں کمپنی نے یا فلاں بڑے بندے نے مجھے تحفہ دیا۔ مجھے کیا دیا؟ تو ہم بھی فخر کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہ کیا دیا؟ کیا تحفہ دیا؟ نماز۔ کس نے دیا؟ کس کو دیا؟ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو، ہمارے لیے۔ اچھا، یہاں پر نا ہم ٹائم لیتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے، سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوتے، ملنے نہیں دیتے، کیوں؟ پابندی ہے، اور مہینے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سال بعد نہیں کہا کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں مجھ سے ملاقات کرو یا مجھ سے باتیں کرو۔ ہفتے بعد نہیں کہا کہ جمعے کے دن آؤ اور میرے ساتھ کیا کرو، ہر دن نہیں کہا، ہر دن میں 5 مرتبہ کہا کہ آؤ مسجد میں میرے ساتھ کیا کرو، کلام کرو۔ اب بعض تو پہنچے ہوئے سرکار ہوتے، وہ جب مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے یا کہیں بھی نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ حدیث ہے نا نبی علیہ السلام کا کہ عبادت اس طریقے پر کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ان 2 صورتوں میں ایک ہو تو ملاقات ہو جائے گی۔ اور کلام، جب ہم نماز پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم کلام کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اس کا باقاعدہ جواب دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ روز اللہ سے ملاقات کرے، روز اللہ سے باتیں کرے، روز اللہ کے ساتھ مناجات کرے، اور روز دن میں 5 اور 6 مرتبہ کیا کرے۔ کس کی ارادہ ہے؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بہت سے لوگ 1400 سال بعد اعتراضات کرتے رہیں گے، کوئی کیا کہیں گے، کوئی کیا کہیں گے، لیکن جب قرآن مجید نے مہر لگا دیا کہ یہ برحق ہے معراج، تو پھر اس میں اشکال کا، اعتراض کا، سوال کا کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے شب معراج کو عبادت کی، نفلیں پڑھی، تہجد پڑھی، پھر اسی دن روزہ رکھا، تو ہم نے تو نہیں رکھ سکے، لیکن اللہ رب العزت ان اجر اور ثواب میں ہمیں بھی شامل فرمائے، اور دعا کرے، سارے ہاتھ اٹھا کر آمین بھی بولے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرمائے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے، بابرکت دن ہے، یا اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، یا اللہ جتنے بھی مقروض ہیں یا اللہ سب کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے، یا اللہ جو بھی بے روزگار ہے ان کو صحیح حلال روزگار نصیب فرمائے، جو سیرلیوں کے، تنہا ہو کے، کم ہونے کے
مصیبت میں ہے یا اللہ ان کے لیے بندوبست کرے اور اپنی غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اللہ ان کو نیک رشتے نصیب فرمائے۔ یا اللہ جن لوگوں کے رشتے ہوئے اولاد کے نعمت سے محروم ہے، یا اللہ ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ جن کے بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، یا اللہ ان کو بیٹیاں عطا فرمائے، اور جن کی بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہے، یا اللہ ان کو بیٹے عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنی بھی ہماری زندگی گزری ہے گناہوں میں ہم نے گزاری ہے، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اگلا جتنا بھی زندگی باقی ہے، حصہ باقی ہے، یا اللہ اسلام والی نصیب فرمائے، ایمان والی نصیب فرمائے، موت آئے تو کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو حشر کی سختیوں سے، حشر کی گرمیوں سے، یا اللہ جہنم کی آگ سے سب کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ جس طرح ہم یہاں پر اکٹھے ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میں اکٹھا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یا اللہ یہ جتنی بھی بلائے وبائے کورونا کی صورت میں، یا اور یہ ڈینگی کی صورت میں، پولیو کی صورت میں، جو بھی بیماریاں ہیں، یا اللہ سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہماری جان کی، ہماری مال کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے عورتوں کی، یا اللہ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کی بے حیائی سے، بے شرمی سے، بے پردگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو حیا نصیب فرمائے، یا اللہ ہم سب کو حیا نصیب فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے تعلق والے ہیں یا نہیں ہیں، کوئی کسی بھی مصیبت میں ہے، یا اللہ اس مصیبت کو دور فرما دے، یا اللہ اس کی مشکل کو آسان فرمائے اور اس مشکل کو ختم فرمائے۔ یا اللہ ہمارے اس جمعہ کی نماز کو جو ہم پڑھنے والے ہیں، یا اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔